السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 7 چیزیں ایسی بتانے والا ہوں جس کو سن کر اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو یہ 7 چیزیں آپ کے بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ تو دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کو بھی دبا دیجئے۔ تو دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، کیا پتا یہ 7 چیزیں آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ 7 چیزیں ہیں کیا۔ کس وقت ایمان لانا بیکار ہے؟ نمبر 2، کیا روح بھی مرتی ہے یا نہیں، یا صرف جسم ہی مرتا ہے؟ نمبر 3، مردے کو قبر کیسے دباتی ہے؟ نمبر 4، منکر نکیر کیسے ہیں اور کب آتے ہیں اور کیا کیا سوال کرتے ہیں؟ نمبر 5، قبر میں کتنے اور کون کون سے سوال ہوتے ہیں؟ نمبر 6، قبر میں کس انسان سے سوال جواب نہیں ہوتا؟ نمبر 7، کیا عذاب صرف بدن پر ہوتا ہے یا روح پر بھی؟ تو دوستو، یہ 7 چیزیں ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کس وقت ایمان لانا بیکار ہے؟ ہر انسان کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مرتے وقت اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان لانا قبول نہ ہوگا۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے کے بدن میں جا کر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پیڑ پودے میں۔ یہ غلط ہے، اس کا ماننا کفر ہے۔ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ مسلمانوں کی روح مرنے کے بعد کہاں رہتی ہے؟ ایمان اور عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہے، قیامت آنے تک وہیں رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے اور کسی کی اعلیٰ علیین میں، اور کسی کی زمزم شریف، اور کسی کی جگہ اس کی قبر پر ہے۔ نمبر 2، کیا روح بھی مرتی ہے یا نہیں، یا صرف جسم ہی مرتا ہے؟ روح مرتی یا مٹتی نہیں بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی پہچانتی اس کی بات سنتی ہے۔ جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے وہ بد مذہب ہے، مردہ کلام بھی کرتا ہے۔ اس کی بولی عوام، جن اور انسانوں کے سوا حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں، یعنی جانور وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ نمبر 3، مردے کو قبر کیسے دباتی ہے؟ مومن کو اس طرح دباتی ہے جیسے ماں بچے کو، اور جو ایمان نہیں رکھتا اس کو اس طرح دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ نمبر 4، منکر نکیر کیسے ہیں، کب آتے ہیں اور کیا کیا سوال کرتے ہیں؟ جب لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں اس وقت منکر نکیر 2 فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے۔ ان کے ڈراؤنے بال سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں۔ ان کے دانت بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز سے 3 سوال کرتے ہیں۔ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟
ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے سوال کا جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب دیتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام بھی۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے سو جا جیسے دلہا سوتا ہے۔ یہ نیک پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا، گناہ گاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا ایک زمانے تک۔ پھر بزرگوں کی شفاعت یا ایصال ثواب اور دعائے مغفرت سے یا محض اللہ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا، اور پھر سکون ہی سکون ہوگا۔ اور اگر مردہ ایمان والا نہیں ہوگا تو سوال کا جواب نہیں دے سکے گا اور کہے گا ہا لا ادری، افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ، اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی، اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ماریں گے، اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے، اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ نمبر 6، قبر میں کس کس سے سوال نہیں ہوتا؟ حضرت انبیاء علیہم السلام سے نہ قبر میں سوال ہوگا، نہ قبر انہیں دبائے گی۔ حدیث پاک میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فی قبرہ، بے شک اللہ نے حرام فرما دیا زمین کے لیے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، بے شک وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہیں ہوگا، جیسے جمعہ اور رمضان میں مرنے والے مسلمان۔ نمبر 7، عذاب و ثواب انسان کی کس چیز پر ہوتا ہے؟ عذاب و ثواب بدن اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ اگر بدن کو تکلیف پہنچتی ہے تو روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور روح کو آرام ملتا ہے تو بدن کو بھی آرام ملتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ 7 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد ایک مردے کے ساتھ ہوتی ہیں۔